عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق۔ محترم سامعین کرام، علماء کرام اور آج کی مجلس کے مہمان خصوصی فضیلت الشیخ دکتور عبداللطیف کندی حافظ اللہ، اور ناظم تبلیغ مولانا محمد یوسف بٹ صاحب سلفی حافظ اللہ، اور ذیلی علماء کرام اور معزز سامعین کرام، تمام حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہیں۔ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ ہے کہ رب کائنات نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا، اور جن کے ذریعے اہل کائنات کے رہنمائی اور ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا بیش بہا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں آج اس مرکزی جامع مسجد الفاروق عمر بن خطاب کے اندر دینی اور دعوتی باتوں کو سننے کی توفیق بخشی، اور مجھ سے پہلے جمعیت اہل حدیث کے نامور عالم دین، مفتی جماعت اور ایک ادیب اور صحافی کے اعتبار سے جن کو پہچانا جاتا ہے، انہوں نے ایک موضوع ہام جو ہمارے مسلک کی پہچان ہے، عقیدہ توحید، اس کے اوپر بسیط انداز میں بیان فرمایا ہے۔ یہ میری بدقسمتی ہے کہ میں لیٹ پہنچا اور پوری طریقے سے نہیں سن سکا۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور اسلام کے اساس اور بنیاد میں سے ہے۔ خلق عظیم، اخلاق عظیم، اخلاق حمیدہ، اخلاق کریمانہ، یہ معاشرے کی سدھار اور اس کے بنانے کے لیے انتہائی ضروری ہیں، اور موضوع کا عنوان ہے اصلاح معاشرہ میں اخلاق حسنہ کا کردار، کہ معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے انسان کو
انتہائی اخلاق کریمانہ اور اخلاق حمیدہ اور اخلاق عظیمہ کے ذریعہ سے اصلاح معاشرہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم چند منٹ کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور طاہرہ کو سامنے رکھتے ہوئے اس موضوع کو سننے کی کوشش کریں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے اخلاق کی جو اعلیٰ معیار ہے اس کو اللہ نے بیان فرمایا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یہ جو اخلاق کی 3 قسمیں ہیں ان میں سب سے بڑی قسم اخلاق عظیم ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ نے اخلاق عظیم سے نوازا تھا، اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جو معلم انسانیت اللہ نے بنایا تھا، پوری انسانیت کے آپ معلم تھے، استاذ تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے معاشرے کو سدھارنے کے لیے جو اخلاق کا انداز اپنایا وہ انتہائی معیاری تھا، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آپ بڑے اخلاق کے مالک ہیں۔ مثال کے اعتبار سے ایک مثال آپ یاد رکھیں، ہم اور آپ مسجد کے اندر جمع ہیں، مسجد الحمدللہ ثم الحمدللہ انتہائی شاندار اور شان والی بنی ہوئی ہے۔ اس وقت ہم میں سے کوئی شخص اس مسجد میں اگر کوئی بھی گندگی کا رائی کے دانے کے برابر کوئی عمل کرے تو ہم سر برانگیختہ ہو جائیں گے، انتہائی غصہ ہو جائیں گے، اور اس کو ڈانٹنا اور ڈانٹ ڈپٹ اس کی شروع کر دیں گے، اگرچہ وہ صرف یہاں تھوکے ہی کیوں نہ۔ کوئی کھڑا ہو جائے کسی کونے میں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، متفق علیہ روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، اور اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، آپ کے گرد و نواح ایک بڑا خول صحابہ اکرام رضوان اجمعین کا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم دعوت کی باتیں اور دین کی باتیں کر رہے ہیں۔ اسی اثناء میں، اسی دور میں احادیث کے الفاظ وَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ، ایک اعرابی مسجد کے اندر داخل ہوا، وَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ، اس نے مسجد کے ایک کونے کے اندر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ آپ ذرا تصور میں ڈوبیے، ذرا قریب آئیے پھر پتہ چلے گا کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ مسجد کے کونے کے اندر آ کر اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں وَزَجَرَهَا النَّاسُ، لوگوں نے ان کو ڈانٹنا شروع کیا، مہ کیا ہو گیا ہے تجھے، کیا کر رہا ہے تو، ہوا تجھے کیا ہے، مسجد ہے۔ جب لوگوں نے اس پر ڈانٹ ڈپٹ شروع کی، قریب تھا کہ اس پر پل پڑتے، قریب تھا کہ اس کو مارتے، قریب تھا کہ اس کو ٹھکانے لگا دیتے، فنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع کر دیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، رک جائیے، بیٹھ جائیے، خاموش رہیے، اس کو پیشاب کر لینے دیجیے۔ احادیث کے الفاظ ہیں فلما قضا بولہ، جب اس نے پیشاب کر لیا، پیشاب سے فارغ ہو گیا، پوری طریقے سے پیشاب کیا، پیشاب سے فارغ ہو گیا، فارغ ہونے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے صحابہ میں سے ایک کو بلایا اور کہا جاؤ ایک ڈھول پانی کا لاؤ اور اس سے اس کے اوپر بہا دو. پانی کا ڈھول لایا گیا, اس کے اوپر بہا دیا گیا. اس شخص کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بلایا, پاس بلا کے بٹھایا. بٹھانے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا. کہا دیکھیے یہ مسجد ہے, یہ اللہ کا گھر ہے, یہ نماز کے لیے بنائی گئی ہے, قرآن کی تلاوت کے لیے ہے, وعظ و تبلیغ کے لیے ہے, صاف اور ستھری جگہ ہے. اس میں اس طریقے سے کبھی بھی بول و براز نہیں کرنا. آپ کو یہ کرنے کی اجازت نہیں ہے, آپ ایسا آئندہ نہ کریں. آپ ذرا تصور میں ڈوب کر سوچئے, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. ذرا تصور میں ہم آ کر سوچیں کہ کیا ایسے اخلاق آج کے دور میں ہمارے پاس کسی غلطی کرنے والے کے لیے موجود ہیں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب عظیم میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ کے اخلاق بڑے اعلیٰ ہیں, اب بڑے معیاری اخلاق کے. ایک دوسرا واقعہ سنیے, دوسری حدیث ہے جس کو سلسلہ صحیحہ میں شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے. وَرِجَالُ ثِقَاتٌ, اس کے رجال تمام کے تمام ثقہ ہیں. اور یہ جو آپ عدد کے اعتبار سے آج بتلانے کا علماء اور مشائخ کا طریقہ ہے, اس کے اعتبار سے 2010 نمبر کی حدیث ہے. اس کے اندر اور مسند احمد کی روایت ہے. یہ ایک نوجوان, رعنا نوجوان, وہ آ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مجلس میں کھڑا ہو گیا. کھڑا ہونے کے بعد سوال کیا کرتا ہے, آپ اس سوال کو سنیں گے. دیکھیے کیا سوال کرتا ہے. سوال کرتا ہے اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم, سارے عمل کروں گا لیکن مجھے ایک چیز کی اجازت چاہیے. کہا کس چیز کی اجازت چاہیے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت چاہیے. آپ مجلس دیکھیں گے, مجلس صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہے, مجلس اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. مجلس میں کائنات کے سب سے افضل ترین شخص بیٹھے ہوئے. کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت چاہیے. لوگ اس کی طرف راغب ہوئے, اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا, پھٹکارنا شروع کر دیا. کیا ہو گیا تجھے, شرم نہیں آتی؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر تو ایسا لفظ کہہ رہا, ہمت تیری کیسے ہوئی ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع فرمایا. فرمایا رک جائیے, صبر کیجئے, رکیے. اور وہ وہاں پیچھے کھڑا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اشارہ دیا, آپ سب کو چھوڑیے, آگے آنے دیجیے. آپ نے پاس بلایا ہے, جوان ادھر آ جا, کوئی بات نہیں, ادھر آ, ادھر آ, آگے آ, یہاں تشریف لائیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر کبیرہ. آپ اندازہ اپنائیے کیا صبر تھا, کیا انداز تھا, کیا معلم انسانیت تھے, کیا اخلاق تھا, اور کیا انداز دعوت تھی. فرمایا کوئی بات نہیں, آگے تشریف لائیے, آگے آئیے, کوئی نہیں, آگے آئیے. آگے آیا, آ کر دو زانو ہو کر بیٹھا, اور اس کے گھٹنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ٹکرانے لگے. اتنا قریب بٹھایا.
کہ گھٹنے کہاں ٹکرانے لگے؟ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ٹکرانے لگے، جس کو بعض صحابہ نے برا سمجھا. اتنا غلط آدمی، اتنی غلط زبان کرنے والا آدمی، اس طریقے سے گفتگو کرنے والا آدمی اتنا قریب بیٹھ رہا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے احسن انداز میں اس کے سامنے باتیں رکھی. کہا نوجوان میرے بھائی آپ ذرا بتلائیے، کیا تو یہ زنا اپنی بہن کے لیے پسند کرتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اللہ کی قسم میں آپ پر قربان جاؤں، اللہ مجھے آپ پر قربان کر دے. اور دوسری حدیث ہے لا والذی بعثک بالحق، ہرگز نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ آپ کی بعثت کی ہے، یعنی میں آپ کو رسول تصور کرتا ہوں، میں رسول مانتا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں ایسا اپنی بہن کے لیے، اپنی ماں کے لیے محرمات عبدیہ کو اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گینا. کہا اس کے لیے پسند کرتے ہو، اس کے لیے پسند کرتے ہو، اس کے لیے پسند کرتے ہو؟ کہا نہیں. ہر ایک کے جواب میں کہا. اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کے لیے تم اجازت طلب کرتے ہو، یہاں ہمیں اور آپ کو سوچنا، جن کے لیے ہماری نگاہیں اٹھتی ہیں، جن کے لیے ہماری زبانیں کھلتی ہیں، جن کے لیے ہم میسج لکھتے ہیں، جن کی طرف ہم تصور کرتے ہیں، کبھی من میں ڈوب کر یہ بھی سوچ جانا ایسا تصور کسی تیسرے کا میرے گھر کی طرف تو نہ ہو. ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے کلمہ پڑھ کے آپ مسلمان ہیں اور اس کلمے کے بغیر آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حیا والے شخص تھے. ہمارے اندر حیا ہونا چاہیے. الحیاء شعبۃ من الایمان، الحیاء من الایمان. حیا ایمان کے شعبے میں سے ایک شعبہ ہے، ہمیں حیادار ہونا چاہیے. کہنے لگا نہیں ایسا نہیں. اللہ کے نبی جناب مسلم، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے اپنا ہاتھ مبارک آگے بڑھایا. کہا یہ جاتا ہے کہ ہمیں گناہ سے نفرت کرنی، گناہگار سے نہیں. گناہگار کی اصلاح کرنی ہے، گناہ سے نفرت کرنی ہے. اگر گناہگار سے نفرت کرو گے اصلاح کس کی کرو گے؟ ہمیں ہر مقام پر گناہگار کو اپنے قریب لا کر اس کو سمجھانے کی کوشش کرنی ہے. جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا انداز تھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس گناہگار سے کبھی نفرت نہیں فرماتے تھے. یہاں آپ نے نفرت نہیں فرمائی، اس کو قریب بٹھایا، ہاتھ بڑھایا، اس کے سینے پہ رکھ دیا. سینے پہ رکھنے کے بعد جو الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے بڑے پیارے تھے. کیا کہے؟ اللہم اغفر ذنبہ، اللہم اغفر ذنبہ، اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے. کہ اللہ اس کے گناہوں کو تو بخش دے، اس کے گناہوں کو اللہ تو بخش دے. یہ گناہگار ہے، کیا پتا اس سے پہلے گناہ کیا ہوگا. یہ اخلاق ہے، یہ معیار اخلاق ہے، یہ طریقہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَطَهِّرْ قَلْبَهُ، طہر قلبہ، اے اللہ اس کے دل کو ایسی بیماری سے، یہ بیماری ہے. وَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ کا جو لفظ قرآن میں اللہ نے فرمایا فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، مرض سے مراد جہاں شرک ہے وہاں یہ برے بے حیاں بھی. فِي قُلُوبِهِمْ مرض، مرض جو دل بیمار ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورا انسان ہے، انسان کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، ان صلحت صلح جسد کلہ و ان فسدت فسد کلہ الا وہی القلب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان پورے کا ایک جسم ہے، اس جسم کے اندر بیماریاں پیدا ہوتی رہتی ہیں، اور سب سے بڑا اگر یہ جو دل بیمار نہیں ہے
دل پاک ہے انسان پاک ہے، دل صاف ہے انسان صاف ہے، دل صاف نہیں ہے انسان صاف نہیں ہے، اس کا جسم جتنا مرضی صاف ہو، اگر دل میں توحید نہیں ہے وہ جنتی نہیں ہے، اگر دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے وہ ناجے نہیں ہے، اگر دل میں صحابہ کا احترام نہیں ہے وہ بہتر نہیں ہے، اگر دل میں جو دین کے ساتھ رغبت نہیں ہے وہ اچھا نہیں ہے، اگر دل میں مسجد سے محبت نہیں ہے وہ اچھا نہیں ہے، اور اگر دل میں علماء کی توقیر و عزت نہیں ہے تو وہ آدمی بہتر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان صلحت صلح جسد کلہ، اگر یہ صحیح ہے نا دل، سارا آدمی صحیح۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا الفاظ کیے؟ وَطَهِّرْ قَلْبَهُ، اے اللہ اس کے دل کو پاک فرما دے۔ اور آخری جملہ فرمایا وَحَسِّنْ فَرْجَهُ، اے اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما، اللہ آئندہ اس کو اللہ توفیق۔ اللہ یہ جتنے میرے نوجوان بیٹھے ہوئے ان سب کی عفت عصمت اور ان کی اللہ تعالیٰ پاک دامنی اور حیا کو بچا کے رکھ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ایسے اسباب ہمارے لیے کبھی مہیا ہی نہ فرمائے۔ اس حدیث کے اعتبار سے قرآن میں کہا ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، کہا احسن انداز سے۔ قرآن میں اللہ نے کہا جہاں تبلیغ کی کیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن، جادلھم باللتی ہی احسن کہا ہے، جادلھم باللتی ہی احسن۔ جب دعوتی بات بھی کہی جائے، دین کی بات بھی کہی جائے، اچھی بات بھی کہی جائے، نماز کی بات بھی کہی جائے، روزے کی بات بھی کہی جائے، زکوٰۃ کی بات بھی کہی جائے، اتحاد و اتفاق کی بات بھی کہی جائے، اچھی اور بہتر بات کی جائے، جادلھم باللتی ہی احسن، اس میں اگر مکالمہ پیدا ہو جائے تو وہ بھی احسن انداز میں ہونا چاہیے، اچھے انداز میں ہونا چاہیے، بہتر انداز میں ہونا چاہیے۔ یہ بہتر انداز تھا اللہ کے نبی جناب محمد، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جاؤں اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بچوں کے ساتھ کیسی شفقت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اخلاقی اعتبار سے معاشرے کے اندر۔ ایک چھوٹا سا بچہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم زید بہت نام رکھتے ہیں، زید کی سیرت کو بھی پڑھا کریں۔ یہ ایک بازار میں بکا، خدیجہ کبریٰ کے بھائیوں نے خریدا، لا کر بہن کو تحفے میں دے دیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو متانت، فطانت، ذہانت، عقل، شعور جو چیزیں ہوتی ہیں بچے کے اندر، وہ جب جو ہے حضرت زید کے اندر پائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید کو آپ میرے لیے خاص کر دیں، مجھے دے دیں، میری تربیت میں دے دیں۔ ٹھیک ہے، زید پروان چڑھنے لگ گئے، اونچے ہونے لگ گئے، بہتر ہونے لگ گئے، اچھے ہونے لگ گئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جوش مارنے لگی زید کے لیے، اور ایک دن پکڑا لے کر بیت اللہ میں تشریف لے گئے۔ کیا کر عام اعلان کر دیا۔ اعلان کیا تھا؟ اعلان یہ تھا کہ یہ جانتے ہو کون ہے؟ کہا فلاں فلاں کا لڑکا ہے، فلاں جگہ سے پکڑا گیا، یہ غلام تھا۔ کہا نہیں، آج کے بعد آپ کو زید بن حارثہ یا زید بن حارث نہیں کہو گے، بلکہ اس کا نام زید بن محمد ہوگا۔ کیا نام رکھا؟ کیا کہو گے؟ آج کے بعد زید بن، آج نسبت، آج سے یہ میرا بیٹا ہے، نسبت میری طرف رہے گی، زید بن محمد آپ کہو گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس سے لمبے دور تک ان کو زید بن محمد کہا جانے لگا، جب تک کہ قرآن میں اللہ نے نازل نہیں فرمایا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا۔ واقعہ جو بتلا رہا ہوں محبت کی اتنی تھی، وہ آپ سمجھیں گے، انتہائی اہم ہے۔ یہ استاد کو شاگرد کے ساتھ، باپ کو بیٹے کے ساتھ، ماں کو بیٹی کے ساتھ، اور ساس کو بہو کے ساتھ ہونی چاہیے، تب معاشرہ بہتر اور اچھا ہو سکتا ہے۔
یہ اخلاق ہونا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا. ان کے ماں باپ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں ڈھونڈتے یہ گما ہوا چھینا ہوا غلام بکا ہوا پہنچ گیا. کسی نے کہا بھائی دیکھیے یہ ایک آدمی کے پاس ہے, اس کا نام محمد بن عبداللہ ہے, فلاں جگہ وہ رہتے ہیں, آپ ان کے پاس چلے جائیے, جا کر ان سے جو ہے مانگیے, ہمیں یقین ہے وہ جو ہے دے دیں گے, آپ پہنچیے تو صحیح. یہ آئے تو قدرتی طور پر حضرت زید کسی کام کے لیے تشریف لے گئے ہوئے تھے, کہیں بھیجا ہوا تھا. یہ پاس آئے, پاس کچھ پونجی لے کر آئے تاکہ فدیہ دے کر, ہدیہ دے کر, قیمت دے کر ہم اپنے بیٹے کو چھڑا کر لائیں گے, یہ مقصد تھا. اب جب پہنچے تو دیکھا یہ آئے تو کہا, مجلس میں بیٹھے اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہیں, بات ہو رہی ہے. کہا بھائی کیا ہے؟ کہا یہ کون ہے؟ کہا میں پہچانتا ہوں, یہ میرا ابا حضور ہے. کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ میرے چچا کعب ہے. یہ والد ہیں, یہ میرے چچا ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیوں آئے ہیں؟ ابھی خاموش تھے. کہا یہ آپ کو لے جانے کے لیے آئے. جب لے جانے کا کہا تو یہ شخص زاروں کی طرح رونے لگ گیا. یہ بچہ, اس کو جانا کدھر تھا؟ تصور کریں, کہاں جانا تھا؟ اپنے گھر جانا تھا. کہاں جانا تھا؟ ماں کے پاس جانا تھا. کہاں جانا تھا؟ خاندان کے پاس جانا تھا. کہاں کس کے ساتھ جانا تھا؟ کس کے ساتھ جانا تھا؟ باپ کے ساتھ جانا تھا. کس کے ساتھ جانا تھا؟ اپنے خون کے ساتھ جانا تھا. کس کے ساتھ جانا تھا؟ اپنے چچا کے ساتھ جانا تھا. لیکن ان کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلقات تھے اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی اور جو آپ کا انداز تھا, اس انداز کو اگر آپ دیکھیں گے اور اس سسٹم کو اگر آپ دیکھیں گے, یہ بچہ نابالغ بچہ, ابھی بڑا اتنا نہیں, عقل و شعور نہیں ہے, سوچ, لیکن چمٹ گیا ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, کہنے لگا آقا میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے والد, ان کے ورثاء سے, باپ سے اور چچا سے, زید جانا چاہے تو میری طرف سے اجازت ہے, جا سکتا ہے. میں آپ سے کوئی فدیہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوں, کوئی فدیہ لینے کے لیے تیار ہوں. لیکن اگر یہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں زبردستی بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوا, روتا تھا. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ کے اخلاق بڑے کریمانہ اخلاق. دوسرا بچہ ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ, 10 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہیں. چھوٹے سے علاقہ میں آپ نے دے دی, 10 سال تک. کہتے ہیں 10 سال کے لمبے عرصے کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں, کبھی مجھے مارا نہیں, کبھی مجھے برا کہا نہیں. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ آپ نے کیوں کیا اور یہ آپ نے کیوں نہیں کیا. 10 سال تک خدمت کی. ایک مرتبہ بھی, کہتے ہیں ایک دن کا واقعہ ہے, مجھے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیجا کہ انس یہ کام کر کے آؤ. میں چلا گیا, میں نکلا, میں گلی میں تھا, گلی میں محلے کے بچے کھیل رہے تھے, میں ان کے ساتھ کھیلنے لگ گیا. جیسے چھوٹے بچے گلیوں کے اندر پہلے دور میں کھیلتے تھے, آج تو وہ رواج نہیں, آج بھی کھیلتے ہیں, کھیلنے لگے. کہا جب کھیلتے کھیلتے وقت گزر گیا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا فکر لاحق ہوا. آج اپنے بچوں کا فکر نہیں ہے. فکر کون کس کے ساتھ بیٹھتا ہے, کون کس کے ساتھ جاتا ہے, کون کب گھر سے گیا تھا, کون کب گھر سے آیا ہے, کون کس کے ساتھ رہتا ہے, کون کس کی سہیلی کون ہے, کس کی سہیلی کون ہے, ہمارے اعتبار سے کیا جو ہوا, اسکول ٹائم پر پہنچے کہ نہیں پہنچے, فارغ ہونے کے بعد اتنا ٹائم بیت گیا, واپس آئے کہ نہیں آئے. ماں باپ کو یہ فکر ہے؟ یہی فکر نہیں ہے تبھی معاشرہ سیدھا نہیں ہے. یہ فکر جب اولاد کے تائیں پیدا کرو گے تو معاشرہ سیدھا رہے گا, بری لت اور بری عادت میں اولادیں نہیں پڑیں گی. اور جب یہ فکر ہی نہیں رہے گا, جب گیا گیا, جب آیا آیا, جس کے ساتھ گیا گیا, جس کے ساتھ گئی گئی,
جس کے ساتھ نہ گئی یہ معاشرہ رہے گا تو پھر سدھار نہیں رہے گا. فکر لاحق ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اس سمت میں جہاں بھیجا تھا. کہتے ہیں میں کھیل رہا تھا, میرا چہرہ میرے ساتھیوں کی طرف تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں دست مبارک سے میرا سر پکڑ لیا, میرا سر پکڑ لیا, اور پکڑنے کے بعد جب میں اوپر مڑتا ادھر ادھر تو اللہ کے نبی ایسے رکھتے. کہاں ہاتھوں کی نرمی اور ٹھنڈک سے میں سمجھتا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. خوشبو اور مہک تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب میں نے چھوڑا مجھے, میں اٹھا, میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا. آپ علیہ السلام نے فرمایا اتنا دیر ہو گئی آپ کو بھیجا تھا کام کے لیے. میں نے کہا میں ابھی کر کے آتا ہوں, کوئی دقت کی بات نہیں ہے. آپ جو ہے فرمائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی آتا ہوں. یہ خدمت تھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کی. یہ اخلاق تھا نبی علیہ السلام, یہ اخلاق تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور یہ طریقہ تھا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ خطبہ دیتے ہوئے اپنے بچوں کے تائیں. بسا اوقات انسان, ایک آدمی آیا مجلس کے اندر پہنچا, مجلس کے اندر بیٹھا تھا, مجلس کے اندر آ کے بات کر رہا ہے. ایک جو ہے بچہ آیا, بچے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں اٹھایا. اٹھانے کے بعد اس کا سر کا بوسہ لیا. بوسہ لینے کے بعد وہ کہتا ہے, اس نے اپنے بچوں کی تعداد بتلائی. میرے ذہن میں اس میں کوئی تعداد نہیں ہے کہ کتنی تعداد بتلائی. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اتنے بچے اللہ نے عطا کیے ہیں, لیکن آج تک میں نے کسی کا بوسہ نہیں لیا. یعنی آج تک اس کو میں نے کس نہیں کیا ہے. آپ بچوں کو بوسہ لیتے ہیں, آپ بچوں کا بوسہ دیتے ہیں. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم کو چھین لیا میں کیا کروں. گویا وہ والدین, وہ رسا, وہ استاد, وہ معلم, وہ لوگ جن کو بچوں سے شفقت اور شغف نہیں ہے, ان کے دل کے اندر رحم نہیں. ان کے دلوں کے اندر رحم ہونا چاہیے, اور انسانیت چاہتی ہے کہ ان کے اندر جو ہے یہ رحم رہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوا. بچہ لال کپڑے پہنا ہوا, پاؤں لگا چٹائی کے ساتھ, لڑکھڑا کے گرنے لگا. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ممبر سے نیچے اترے. نیچے اترنے کے بعد جا کر بچے کو اٹھایا, اٹھا کر لا کر اپنے نواسے کو پاس رکھا. پاس رکھنے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. صحابہ کہتے ہیں کہ آپ بسا اوقات خطبے کے دوران میں ہماری طرف دیکھتے تھے, اور بسا اوقات ممبر کی طرف رکھے ہوئے بچے کی طرف دیکھتے تھے. یہ محمد رسول اللہ کے بچہ کے تائیں جو ہے تھا. آپ آج بھی ہمارے جو ہے مائک, ہمارے جو ہے یہ موبائل باضابطہ طور پر مسجد کے اندر جو ہے عجیب عجیب ٹونیں بجتی رہتی ہیں, چلتا رہتا ہے. نمازی نماز میں مست ہے, وہ سوچتا ہے کہ نماز ٹوٹ جائے گی. نہیں میرے بھائیوں, یہ مفتی صاحب موجود ہیں, یہاں علماء اور مشائخ موجود ہیں, بے شمار مجھ سے اعلیٰ علم رکھنے والے لوگ موجود ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ نکال کر اس بری آواز کو بند کیجئے, آپ کا نہیں ٹوٹے گا. اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران اپنی نمازی کو اٹھاتے ہیں, اور اٹھانے کے بعد اس کو کندھے کے اوپر رکھتے ہیں. اور بسا اوقات جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نیچے سجدے میں جاتے ہیں تو اتار کر نیچے رکھ دیتے ہیں. یہ بچوں کے تائیں اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک بڑا نمونہ. ایک آپ کا ٹائم ہی الحمدللہ ثم الحمدللہ پورا ہو گیا. یہ میرے لیٹ آنے کا میجر نقصان ہے, آپ کو کوئی نقصان نہیں. آپ نے دین کی باتیں بڑی سنی اور علماء سے آپ سنیں گے. میں جو کہنا چاہتا ہوں آپ کو وہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں, ہمارے اندر اخلاق کا وہ کریمانہ انداز ہونا چاہیے کہ جو معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. کیوں؟ ہمارے لیے صرف سب اثاثہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. ہم عرش پر الہ کو مانتے ہیں اور فرش پر مصطفیٰ کو مانتے ہیں.
ہمارے لیے اسوہ، نمونہ، قدوہ، نموذج، ایگزامپل، پرفارما صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ اور طاہرہ ہے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے سب کچھ مانتے ہیں۔ جب ہم سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے مانتے ہیں تو اخلاق بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے لیے ہونے چاہیے، اور ہمارا وہی انداز ہونا چاہیے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہوا کرتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بیش بہا ثمامہ بن اسال والا واقعہ آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا۔ ثمامہ بن اسال کا واقعہ آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا، صحیح واقعہ ہے۔ یمامہ کا گورنر تھا، پکڑ کے لایا گیا، مسجد نبوی کے صحن کے وہ مسجد نبوی کے کھمبے کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ محمد رسول اللہ تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے احسن انداز میں آ کر ثمامہ کو سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد حال چال پوچھا، کیا ہوا ہے ثمامہ، کہاں سے آئے ہو؟ تو نے تو بڑے صحابہ کو قتل کیا ہے، میرے قتل کی سازش جو ہے رچ رہا ہے، مدینے پہ حملہ کروانا یمامہ سے چاہ رہا ہے، تم بتلا کیا حال ہے تیرا؟ آج تو بندہ ہوا ہے۔ بادشاہ تھا، گورنر تھا، بڑا آدمی تھا، اکڑ والا آدمی تھا، کہنے لگا اچھا خائن تقتل تقتل زاد من وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى مُنْعِمٍ وَإِن تُرِدُ الْمَالَ سَلْ تُعْتَ۔ کہا مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ اگر قتل کرو گے تو ایسے آدمی کو قتل کرو گے جو قتل کرنے کے قابل ہے، کیونکہ میں نے کئی صحابہ کو قتل کیا، مجھے دکھ نہیں ہوگا۔ اور اگر چھوڑو گے تو ایسے آدمی کو چھوڑو گے جو شکر گزار ہوگا۔ اور اگر مال چاہیے تو یمامہ کا گورنر ہوں، جتنا فدیہ چاہیے دینے کے لیے تیار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ثمامہ چلو چھوڑو باقی سب چیزوں کو، ایک دن دو دن، اور یہ حدیث میں موجود ہے، یہ لوگ علماء اور مجاہد ان کی مہمان نوازی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، کسی پر نہیں چھوڑو۔ اپنے گھر سے روٹی پکواتے، اپنی اونٹنی کو دھوتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذاتے خود پہنچواتے۔ جتنے دن ثمامہ باندھا رہا، کیوں؟ بڑا آدمی، بڑا آدمی، بڑے آدمی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا انداز ہوا کرتا تھا۔ اسی لیے فتح مکہ کے موقع پر ابھی تک جو ہے ابو سفیان ایمان نہیں لائے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من دخل بیت ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا وہ بھی امن والا۔ یہ خیال رکھا، ابھی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اخلاق تھا، خیال رکھتے تھے۔ جب کہا کیا بات ہے، کہا کیا بات ہے، کہا میرے چہرے کو دیکھ لو، نظر تو اوپر اٹھاؤ، زمین کی طرف نظر کیوں رکھی ہوئی ہے؟ بڑا دن تراک سے کہنے لگا کیا باتیں کرتے ہو؟ میں بات ختم کرتا ہوں، کیا کرتے ہو؟ کیا آپ کی سوچ بنی ہوئی ہے؟ آپ کہتے ہیں آپ کا چہرہ کائنات میں سب سے زیادہ سیاہ چہرہ ہے۔ حاشا وکلا، کہاں نقل کفر کفر نہ باشد، نقل کفر کفر نہ باشد۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے جملے کو ہم برداشت نہیں کرتے۔ یہ ثمامہ کا جملہ تھا جو میں نے نقل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا، اپنی زمین کی کیا بات کرتے ہو، تیری مدینہ سب سے زیادہ بیکار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ بھائی اس کو چھوڑ دو، اور چھوڑنے کا حکم ایسے نہیں فرمایا، اس تاریخ میں موجود ہے جہاں چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد کہا وہاں سے لے کے چھوڑنا، راستہ بھول نہ جائے جس جگہ سے پکڑ کر لائے تھے، تاکہ یہ آرام سے اپنے گھر چلا جائے۔ باہر نکلا، ساتھیوں کا چھوڑیے کوئی بات نہیں، جا کے جو ہے وضو کیا، غسل کیا، غسل کرنے کے بعد آیا، بال ان سے پانی ٹپک رہا ہے، ٹپکنے کے بعد آ کے کھڑا ہو گیا۔ کھڑے ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحن میں کچی زمین کے اوپر، چٹائی کے اوپر اینٹ سر میں رکھے ہوئے لیٹے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اوپر اٹھایا، کہا ثمامہ ہم نے تمہیں چھوڑا تو وہاں سے آ گیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی ڈوری میں باندھنے کے بعد چھوڑا۔ دنیا کی سب سے مضبوط ترین اگر ڈوری کوئی ہے تو وہ اخلاق کی ڈوری ہے۔ اگر اخلاق کی ڈوری کمزوری ہے تو تمام بندروں میں باندھ لو، کوئی آپ کا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کے ہونے کے لیے اخلاق کی ڈوری سب سے معیار والی ڈوری ہونی چاہیے، سب سے معیار والی ڈوری ہونی چاہیے۔ فرمایا اخلاق کی ڈوری میں باندھنے کے بعد آپ نے ہمیں چھوڑا، ہم کہاں جانا چاہتے ہیں؟ ہم تو نہیں جانا چاہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور پھر جو مکہ والوں کی حالت ہوئی، جا کے ثمامہ نے جو کی، انشاءاللہ پھر کبھی جو ہے کسی موقع کے اوپر اس کو بیان کیا۔
پھر بیان کیا جائے گا، کیونکہ اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور جو باتیں میں نے جو ہے اس میں صحیح کے اعتبار سے کہی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کی توفیق سے ہیں۔ جو اس کے اندر کہیں کمی اور قجی ہے وہ میرے نفس کی طرف اور شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو ہے بہتری پیدا فرمائے اور میری اصلاح فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ انتہائی خوشی ہوئی اتنے جمع غفیر کے اعتبار سے آپ لوگوں کا یہاں دور دراز سے آنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو، آپ کے یہاں بیٹھنے کو اور سننے کو اور سنانے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ تھے جناب فضیلت الشیخ عبداللطیف ریاضی حفظہ اللہ، جو آپ کے سامنے اخلاق حسنہ کے تعلق سے بیان فرما رہے تھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی علیہ السلام کے اخلاق کو اپنانے اور ان کو اپنی زندگیوں کے اندر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں جناب حافظ مرتضیٰ صاحب سے عرض کروں گا دعائیں اور آذان ہے۔ آذان کا وقت ہو گیا۔